اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کی حقیقت کیا ہے؟ آج میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینہ حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزہ فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت میں اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا، وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی میں ماریں، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 رستے بن گئے، اور ان رستوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک رستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو پانی مل گیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشوراء کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماورا ہے، اس لیے اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکمت سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے لشکر نے اس کے شکرانے کے طور پہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء کے روزے رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی خلاف اولیٰ قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشوراء کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی۔